چوری اور اس کی قسمیں. کل ایک کالر کے سوال سے ذہن میں یہ آیا کہ مولانا صاحب سے یہ تو دریافت کریں کہ کچھ چیزیں ظاہر ظہور میں چوری ہیں، اخلاقی جرم ہے، سماجی جرم ہے، قانونی طور پر جرم ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے اعمال بھی انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ چوری کے زمرے میں شامل ہیں. تو آئیے آج ہم مولانا صاحب سے چوری کی قسموں کے بارے میں جان لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نے، قریش کے قبیلے کی، بنو اسد کی ایک جو معزز خاندان تھا، اس کی عورت نے، جس کا نام اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، چوری کی. اب بااثر قبیلہ تھا، لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش بھجوائی اور سفارش بھی حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہی دیتا. تو چوری جرم ہے، اخلاقی طور پر بھی جرم ہے، قانونی طور پر بھی جرم ہے، لیکن کچھ ایسی چوریاں جن کے بارے میں مولانا صاحب وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چوری ہے یا یہ سرقہ ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، چوری جیسا کہ ابھی بتایا گیا، چوری اخلاقاً بھی، شرعاً، قانوناً ہر لحاظ سے جرم ہے، لیکن اس کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جس کو ہم چوری میں شمار نہیں کرتے. اس وجہ سے جب چوری نہیں شمار کریں گے تو اس کا قبیح ہونا، اس کا برا ہونا بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا اور اس سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اس لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چوری کیا کیا چیزیں ہیں ایسی جس کو ہم چوری کی فہرست میں لا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس جرم میں غیر ارادی طور پر داخل نہ ہو جائیں. سب سے پہلے تو ہم اس چوری کا ذکر کریں گے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبع الناس سرقۃ کہا ہے. مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں کس طرح چوری ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع پورا نہ کرے، تھوڑا سا اس میں سے چرا لیا. رکوع سے کھڑا ہونا تھا سیدھا، اور اتنا سیدھا کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ تمام من کے، کمر کے، گردن کے اپنی جگہ پہنچ جاتے، جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہنچ جاتا. وہ نہیں کیا، ذرا اٹھے اوپر اور فوراً سجدے میں چلے گئے. یہ قومے کی چوری ہو گئی. سجدے میں گئے، پوری طرح سے ابھی 2-3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا کہ فوراً اٹھ گئے. یہ نماز کے مختلف حصوں کی تھوڑی تھوڑی چوری ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ سب سے بری چوری یہ ہے، اس لیے کہ وہاں تو مال کی چوری کر کے تو اس کا نقصان کیا آپ نے، تو اپنا کچھ فائدہ تو کر لیا. یہاں تو آپ نے نماز چرائی اور آپ کو اس سے کچھ ملا بھی نہیں. جو محنت تھی آپ کی وہ ادھوری رہ گئی اور آپ کو ثواب میں ناقص ہو گیا، اور اس ناقص کرنے کے نتیجے میں آپ کو کچھ مال نہیں ملا. مولانا صاحب اس چوری کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. لیکن یہ چوری ہے، یہ چوری، اس کی اور سزا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقۃ، سب سے برا چور ہے یہ. تو ایک تو یہ چوری ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں دارقطنی نے افراد میں اور بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی نقل کی گئی ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی آدمی کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. دلی خوشی الگ چیز ہے، خوشی الگ چیز ہے. ایک آدمی نے یہاں کچھ رکھا ہوا تھا، آپ اپنے کام کے لیے رکھا تھا، ایک کاغذ یا کوئی چھوٹا موٹا کچھ، یا پانی رکھا ہوا تھا، آپ کو پینا تھا، یہ آپ نے منگوایا، میں نے اٹھایا اور پی لیا. اس میں آپ خاموش رہیں، آدمی سمجھ سکتا ہے انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو ان کی رضامندی ہے یہ، لیکن دلی خوشی دوسری چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. کسی نے آپ کو موبائل لیا، برابر میں رکھا تھا، آپ کا دوست ہے، آپ اٹھایا ایک موبائل، اس کے بھی کچھ میں چارجنگ نہیں تھی یا کوئی اور بات تھی، اٹھایا ایک فون اس نے کر لیا، رکھ دیا. کوئی بڑا خرچہ نہیں کیا آپ کا، کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا، بہت سے بہت 25 پیسے 50 پیسے کا 1-2 روپے کا خرچہ ہوا، آپ نے بھی اعتراض نہیں کیا. بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، دوستوں میں خاص طور پر، لیکن یہاں پر دلی خوشی کا پتہ نہیں چلے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی چیز استعمال کرنا ہی پسند نہیں. آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چپل اتار کے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بھی آدمی اٹھا، اس نے کوئی سی بھی چپل پہنی اور چلا گیا لیٹرین میں، 5 منٹ میں آ گیا. کسی آدمی کو، بہت سارے لوگ، میں خود اپنی بات بتاتا ہوں،
میری چپل جوتے کوئی پہنے مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کس احتیاط سے پاؤں دھوئے ہیں، کس احتیاط سے گندگی ہے، کیا ہے، کیوں کسی کی چیز استعمال کر دی. اس لیے بغیر کسی اجازت کے کسی کی کوئی چیز 2 منٹ کے لیے بھی نہیں، پاؤں ڈالنا ہی نہیں، کوئی چیز اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ سب چوریاں ہیں. اس کے علاوہ کچھ چوریاں اور ہیں جس کو میں توجہ دلاتا ہوں. عام طور پر آپ کسی دوست کے یہاں گئے، اس نے کچھ کاجو بادام کچھ بسکٹ وغیرہ سامنے رکھے آپ کے، آپ کو حق ہے آپ کھائیں. لیکن فقہ کی اصطلاح میں ایک ہے اباحت، ایک ہے تملیک. اباحت کا مطلب اجازت ہے، تملیک کا مطلب تم مالک ہو. یہ مالک نہیں بنایا ہے، اس نے کھانے کا اختیار دیا ہے. آپ نے اس کے دیکھتے ہوئے یا اس کے بغیر دیکھے کچھ تھوڑے سے بادام نکال کے جیب میں رکھ لیے کہ چلتے ہوئے کھاتے جائیں گے چلتے جائیں گے. یہ ناجائز ہے، چوری ہے یہ، چاہے اس کے سامنے ہوئی ہو. اس لیے کہ کھانے کی اجازت تھی، لے جانے کی اجازت نہیں تھی. دعوت میں آپ کو کسی نے بلایا، آدمی خوشحال ہے، سینکڑوں ہزاروں آدمی اس نے مدعو کیے ہیں، اس میں آپ دوست ہیں، آپ کو بھی بلایا، آپ اپنے کسی دوست کو بھی لیتے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دوسرا آدمی ہے دخل سارقا وخرج ہاربا، داخل ہوا تو وہ چور تھا اور جب نکلا ہے تو لٹیرا تھا. آپ کو بلایا ہے، آپ کو کیا حق ہے دوسرے کو لے جائیں آپ؟ آپ کہیں گے کہ وہ تو کروڑ پتی آدمی، اسے کون سا فرق پڑ رہا ہے، اور دیگیں اس نے اتنی بنوائی ہیں کہ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 دیویں فقیروں میں تقسیم کرائے گا، کچھ بھی کرے گا وہ. آپ کو ایک آدمی کو بلایا ہے، ایک آدمی جا سکتے ہیں آپ. اگر کوئی آدمی نابینا ہے، اس کے بارے میں تو مشہور ہے، ایک کہاوت ہے کہ اندھے کو نوتا 2 کو بلایا. اچھا، اندھے کو دعوت دینے کا مطلب ہے 2 آدمی کو کھانا کھلانا. تو اس لیے اگر ایسا ہے تو وہ تو مجبوری ہے، وہ اندھا بغیر اس کے نہیں آ سکتا، اس لیے اسے لے آیا، اس کو آپ نے بلایا ہے. اچھا یہ ہے کہ آپ بھی کہہ دیں کہ آپ کے ساتھ جو صاحب آئیں گے ان کے بھی کھانے کی دعوت ہے. لیکن بغیر دعوت کے جانا یہ ناجائز ہے. جو آپ مثال کے طور پر گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، بچے بھی ہیں، فقیر آیا، گھر کی عورت نے اس کو 10 روپے 20 روپے دے دیے، اتنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کا بھائی آیا، اس کی بہن آئی اور وہ غریب حالت میں ہے اور اس نے 500 روپے چپکے سے پکڑا دیے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، چوری ہے. فقیر کو دینے کے لیے بھی اگر شوہر نے منع کر رکھا ہے، کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں تو نہ دیجیے. رعایا کی بے برکتی ہوگی، یہ تو فقیر آیا ہے، اس کا حق ہے تو اس آدمی کو جاننا چاہیے. آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں کہ فقیر آتا ہے تو ہمارے لیے اس پہ رحمتیں ہوتی ہیں، ان کو دینے میں آپ انکار نہ کیجیے. لیکن اس نے کہا نہیں، کوئی دینے کی ضرورت نہیں. یہاں سوال ہے مولانا صاحب، بیوی کے پاس اگر مال نہیں ہے اور شوہر کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اگر دروازے پر کوئی صدا لگاتا ہے تو کیا بیوی کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کے مال میں سے جو شوہر نے اسے دے رکھا ہے امانتاً گھر کے خرچ کے لیے، دوسری ضروریات کے لیے، وہ اس میں سے کچھ اس فقیر کو دے سکے؟ اس کو بتا دینا ضروری ہے کہ فقیر آئے گا، کوئی غریب آئے گا تو اس کو 10-20 روپے میں دے سکتی ہوں. وہ کہیں کوئی حرج نہیں، جب تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ امید ہے کہ میں دے دوں گی تو اسے اعتراض نہیں ہوگا، تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اپنی غریب رشتہ دار کو، اپنی کسی سہیلی کو چپکے سے 100 روپے دے دیے، یہ ناجائز ہوگا. یہاں ایک سوال اور ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ کبھی کبھی شوہر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا، بچوں کے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا. ایسے میں بہت سی خواتین، اکثر سوالات بھی آتے ہیں کہ وہ بنا اجازت شوہر کے جیب سے یا اس کے بٹوے سے کچھ رقم نکال لیتی ہیں. ایک خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا میرا شوہر، ہند ابو سفیان کی بیوی، حضرت امیر معاویہ کی اماں جان. ہاں بالکل، آپ دیکھیں کون ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ میرا جو شوہر ہے ابو سفیان شحیح ہے، یعنی بخیل سے بھی گیا گزرا، جو اپنے اوپر بھی جو ہے وہ سوچ سوچ کر گن گن کر خرچ کرتا ہے، تو نہ میری ضرورتیں پورا کرتا ہے نہ میرے بچوں کی. تو بتائیے رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ بنا اجازت ان کے بٹوے سے یا ان کے پاس سے پیسے نکال سکتے ہیں اب بقدر ضرورت. تو مولانا صاحب کیا یہ چوری ہے اگر شوہر یہ کہے بیوی چرا لیتی ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہوئیں. میں نے جو مثال دی اس میں اپنی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورتیں تو پوری کر رہا ہے وہ آدمی، یعنی بیوی کی ضرورتیں تو پوری کرتا ہے، بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. مزید کسی فقیر کو دینے کے لیے اگر وہ دیتی ہے اور اسے اعتراض ہے تو وہ نہ دے. سمجھائے اسے کہ راہ خدا میں نکالنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور وہ کہے چلو دے دیا کرو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ منع کرے تو نہیں دے سکتی. یہ جو مثال آپ نے دی ہے
حضرت ہند کی، اب تو ہم یوں کہیں گے رضی اللہ عنہا، چاہے ہمارا دل کسی ہمارے بھائی کے دل میں رضی اللہ عنہ کہنے کو طبیعت آمادہ نہ بھی ہو، لیکن چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور بعد میں ایسا مجبوری کا اسلام نہیں تھا، واقعتاً انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ انہوں نے تو اس بارے میں پوچھا تھا کہ میری ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا میرا شوہر، بہت زیادہ بخیل کنجوس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کے بقدر بغیر اس کے بتائے بھی لے سکتی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ فل ٹائم ملازم کی حیثیت میں ہے۔ بیوی جو اس گھر میں رہ رہی ہے، آخر اپنی خدمات پیش کر رہی ہے نا، وہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے، اگر ہم اس کو ملازم نہ کہیں، رفیقہ حیات کہیں، تو اصل تو رفیقہ حیات ہے وہ، لیکن وہ ملازم بھی ہے، اور بیگاری بھی کہہ سکتے ہیں بعض لوگوں کے رواج پر طریقے کے مطابق۔ جو 24 گھنٹے ساری عمر بیگار کر رہا ہے، اس کی اپنی ضروریات بھی تو ہے نا، اتنا حق بن گیا اس کا، اس لیے لینے کی اجازت ہے۔ بالکل، 2 کالرز ہیں، لیکن وہ سوال جس پر کہ ہمارے آج کا پروگرام جس کا انحصار ہے، جس بیسڈ ہے جس سوال پر، بجلی کی چوری، بہت سے لوگ بجلی کی چوری بھی، اور 1-2 باتیں اور پوچھ لیے گا، مجھے بتانا ہے، اس لیے کہ دفاتر کے اندر بھی جو کاغذ دفتر کے کام کے لیے رکھا ہوا ہے یا کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں ضرورت پڑی ایک آدمی کو پرچہ لکھنا ہے پرسنل ذاتی، اس کے لیے ہم نے کاغذ لیا تو وہ بھی ناجائز ہے۔ جی، وہاں کا پین جو ہے جو آفس کے لیے ہے، اس پین سے اپنا خط لکھنا بھی خلاف احتیاط ہے۔ اپنا پین الگ رکھیے، اس سے اپنا خط لکھیے، پرچہ لکھیے، کچھ بھی کیجیے، اور جو کاغذ وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ کاغذ آفس کی ضرورت کے لیے ہے، اس میں سے لے کے اپنے ذاتی خط لکھنا، یہ بھی چوری ہے، اگرچہ سنگین، چاہے وہ آفس کا جو انچارج ہے وہ کہہ دے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مالک کوئی اور ہے، انچارج کوئی اور ہے، آپ اس کے ملازم ہیں، تو اس کا منظور کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ مالک جب تک نہیں کہے کہ ہاں کوئی حرج نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اس وقت تک اجازت نہیں ہے۔ ایمانداری کا تقاضا یہی ہے مولانا صاحب۔ اب وہ سوال انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ہم روکتے ہیں، 2 کالرز ہیں اور انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ ضرور جانیں گے۔ عائشہ صاحبہ، آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے جی، السلام علیکم آپ کو اور آپ کو مولانا کو۔ وعلیکم السلام بہن، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال بتائیے۔ نہیں تو نیٹ کے پروگرام ہے تو میں باہر کھڑی ہوں، ٹی وی پر اس کے پپا کھڑے ہیں، میرے 3 سوال ہے۔ جی، پہلا سوال۔ ہاں، تو میرے 3 پہلا سوال ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، وہ بیمار بہت رہتے ہیں۔ دوسرا سوال۔ بیٹی کے ہے نا، وہ کہتے ہیں نا وہ حاضری میں ایسا پھٹتی تھی، ابھی تو اچھا ہے، پر دوائیاں اس کی ختم نہیں ہوتی، دونوں کی، تینوں بچوں کی دوائیاں کا ختم نہیں ہوتا، بڑے بڑے بچہ، بیٹی 35 سال کی ہے، بیٹا 30 سال کا ہے، دوسری 20 سال کی ہے، شادی شدہ ہے 2 تو۔ ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال۔ دعا کی درخواست ہے، اور کاٹنا نہیں آپ کا۔ دوسرا سوال بتائیں۔ مکان بنتا ہے نا تو وہ 6 مہینے سے لائے گا، پر مکان کا کام آگے نہیں بڑھتا۔ ٹھیک ہے بہن، تیسرا سوال بتائیے۔ میرے بیٹا روزی سے بے قرار رہے گا، روزی کی 6 مہینے کی روزی نہیں اس کی، اور گھر میں جھگڑے لڑائیاں، اور ابھی تو لڑکے بھی چلا جائے گا، تو دعا کرو اور میرے بچے سے ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ابھی آمین، انشاءاللہ ابھی مولانا صاحب دعا بھی کریں گے اور وظائف بھی بتائیں گے۔ عارفہ صاحب سوال بتائیے۔ میرے شوہر انتقال ہو کے 5 مہینے ہو گئے، میں نے ان کے لیے بہت دعائیں کی تھے، بہت نمازیں، بہت عبادت، بہت مجھے جہاں تک میری پہچان ہے وہاں تک میں نے کیا تھا، لیکن میری دعا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مجھے اس کے بعد کیا ہے، اس میں میری کچھ غلطی ہے یا اللہ کا یہ فیصلہ تھا؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو صبر جمیل دیجیے مولانا صاحب۔ بیٹے، دعا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور قبولیت کے اثرات ہمارے سامنے آنا نہ آنا یہ دوسری چیز ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے چاہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن قبولیت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے اتنی گڑ گڑا کر، اتنی رو کے، اتنی لگن سے مانگا تھا کہ اللہ کو وہ دعا بہت پسند آتی ہے، اور جو چیز اس نے مانگی وہ بہت معمولی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اتنی قیمتی دعا کو اس چھوٹی سی چیز میں کیوں ضائع کروں، اسے میں محفوظ کر دیتا ہوں اپنے بندے اور اپنی بندی کے لیے، کوئی بڑی چیز دوں گا اس کے بدلے میں۔ وہ چیز محفوظ ہو گئی وہ دعا، لیکن اس کے خیال میں وہ چیز نہیں ملی تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے دعا کرتے رہیے۔ بہت کم دعائیں ہوتی ہیں جن کو خدا پاک رد کر دیتا ہو۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کیا کرو میں قبول کروں گا. جب وہ کہہ رہا ہے قبول کروں گا تو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اب دل کے سکون کے لیے کیا کریں مولانا؟ دل کے سکون کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد میں لگیے، کچھ پریشانیاں ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. درود شریف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفا ہمک، پھر تو تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. درود شریف کثرت سے پڑھیے، استغفار پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، 5 وقت کی نماز فرض ضرور پڑھیے. ہم سفر تو ساتھ نہیں رہا مولانا صاحب، دعا کیجیے گا کہ ان کی زندگی کا سفر آسان ہو جائے، اللہ جتنی تعالیٰ بھی آسان زندگی فرمائے باقی. گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور ہمت رکھیے. جی، بچے بیمار رہتے ہیں، جیسے بہن نے کہا کہ بچے بڑے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیماری گھیرتی رہتی ہے. ایک بات ہم اپنی بہنوں کو ضرور کہیں گے کہ مائیں اپنے بچوں کو کبھی کبھی معاف بھی کرتی رہا کریں. میں نے اس کو معاف کیا، دل میں کہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں پروردگار میرے بیٹے نے مجھے بہت دفعہ ستایا ہے، میں معاف کرتی ہوں. کبھی کبھی بچے جو ہیں اپنی ماں کا دل دکھانے کے نتیجے میں پکڑ میں ہوتے ہیں، اور ماں بھی پریشان ہو رہی ہے، بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ یہیں پر اس کا حل ہے. وہ ماں کو چاہیے کہ بار بار معاف کر دیا کرے. میں اپنی بیٹی کو معاف کرتی ہوں، اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں. شوہر نے حق تلفی کی کچھ، اس کی وجہ سے دل دکھا، اس کی وجہ سے وہ پکڑ میں ہے، وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان. یہ پتہ نہیں کہ معاملہ یہیں کے یہیں ہے، ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. اس لیے معاف کرتے رہیے. پروردگار میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اپنی بیٹی کو معاف کرتی ہوں. وہ روزی سے محروم ہے ماں کا دل دکھانے کی وجہ سے، ماں بھی پریشان ہے، بیٹے کو روزی نہیں مل رہی ہے. صحیح بات. تو اس لیے کبھی کبھی معاف کرتے رہا کیجیے. پروردگار میں معاف کرتی ہوں، میری وجہ سے اگر اس کو پکڑ ہے تو میں نے دل سے معاف کر دیا، اس کو روزی دے. صحت اور روزگار دونوں کے لیے کوئی وظیفہ مولانا صاحب؟ صحت اور روزگار دونوں کے لیے یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات بار بار پڑھیے، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں میں بہتری دے گا انشاءاللہ. مکان کی تعمیر جو رکی ہے وہ بھی مکان کی تعمیر کے لیے بھی یہ چیز مفید ہے. اور نماز توبہ بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. بعض غلطیاں کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے بہت سارے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس دوران کے کالز آئے مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں، فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس، یہ محصول وہ محصول، تو تھوڑی سی بجلی چرا لی تو کیا وہی ہمارے لیے تو ہے؟ تو یہ چوری کتنی بڑی چوری ہے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ سرکاری چوری کو چوری نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے. ٹیکس آپ دیتے ہیں تو ٹیکس کے حساب سے گورنمنٹ جو کچھ آپ کو دے رہی ہے وہ اس میں پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ آپ اس کے منظوری کے بغیر لے رہے ہیں وہ چوری ہے. میٹر کے اندر سے تار کہیں کچھ کر کے آپ نے لے لیا. کبھی کبھی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وقتی کام ہے، تعمیر ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس میں زیادہ بجلی کی ضرورت ہے، کہیں بھی تار ڈالا. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں جو تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر کانٹا ڈال کے اپنا کام کر لیتے ہیں. یہ بھی چوری ہے، ناجائز ہے. وقتی طور پر منظوری کے ساتھ لی جا سکتی ہے بجلی، یا کسی پڑوس سے لے لیجیے، اس کو پیسے دیجیے نہ دیجیے، وہ اگر اجازت دے رہا ہے تو اس کے آپ کا اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن گورنمنٹ کی چوری کے علاوہ لاپرواہی سے، مثال کے طور پر سوئچ کھولا چھوڑ دیا، سرکاری نل ہے، نل پانی بھرا آپ نے اور ٹوٹی کھلی چھوڑ دی، یہ چوری نہیں ہے، برباد کرنا ہے. یہ فضول خرچی ہے جس کی سزا آپ کو اس شکل میں بھی ملتی ہے کہ پورے علاقے میں پریشانی پانی کی ہو جاتی ہے، اور اس شکل میں ملتی ہے کہ خدا پاک تمہیں اس بات کی سزا دے گا کہ اللہ کی نعمتوں کو کیوں برباد کر رہے ہو. بالکل مولانا صاحب، اس سوال کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ادھر بھی انشاءاللہ آئیں گے. 2 کالرز اور ہیں. شفاعت بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، آمنہ بہن تھوڑا سا انتظار. جی شفاعت بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی تعریف کرنا مشکل رہتا ہے، کیسے تعریف ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں آپ کے پروگرام سے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر. اور جتنے بھی مولانا آتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی جانکاریاں دیتے ہیں جس سے ہم کافی سمجھتا ہے تو انہی کی باتوں سے حل ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی. ہمارا سوال یہ ہے جی کہ نماز میں ہمیں کس کس جگہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اور میں وتر نماز کا بھی اس میں ذکر آ جائے. جی اور کوئی سوال جو ہے، اور سوال یہ ہے کہ جیسے مان لیجیے گا اپن وضو بنا رہے ہیں فلیٹ جگہ میں، ہاں، اگر اس کے چیٹے پر ریٹرن ہوتے ہیں یعنی واپس ہوتے ہیں کپڑوں پہ، تو اس سے کیا کوئی نماز میں کوئی وضو میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار. آمنہ بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरे से 1 बीघा मकान गिफ्ट किया था, आज 10 साल हो गए। तो मैं वहाँ रहती थी, अब मैं दूसरी जगह रहने लगी, तो ना तो वो पैसा देता है तो, और मकान भी उसने खुद ने ले लिया, हमारे से खाली करा दिया। वो पैसा नहीं देता, बस हमारा हम पैसा मांग रहे उसके अंदर में। इसकी कोई दुआ बताओ आप। यानी आपने मकान किराए पे दिया था? गिरवे हमने लिया था, हम किराए रहते हैं, पहले हमने गिरवे लिया था, तो थोड़े दिन हम रहे, फिर उसमें वो खुद उसके छोरे को रख दिया खाली करा के वहाँ से हमारे से, कि हम पैसे दे देंगे तुम्हें, और वो पैसे नहीं दे रहे हमारे को। पैसे पहले अच्छा ले अच्छा, लिए थे कुछ। जी जी, इन्होंने गिरवी रखा था अपना मकान, किसी को गिरवी यानी रहन रखा, उन्होंने पैसे इनको दिए, उसके बाद पैसे नहीं दिए? हमारे को दे नहीं रहा, हम मांगते हैं उसमें। जी जी, अब ये अपने पैसे नहीं दे रहे वो इनको। देखिए अमली शक्ल क्या थी वो तो हम पूरी तरह समझ नहीं सके। बाद शक्लों में सूद बन जाता है, बाद शक्लों में जायज़ नहीं, तफसील की ज़रूरत नहीं हमें, हम बुनियादी बात बता देते हैं। वो बात यह है कि अगर आपका जायज़ हक़ उनकी तरफ रह गया है तो आप मुतालबा भी कर सकती हैं, और या काज़ी अल हाजात पढ़िए, नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। जी, एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सॉरी, नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। मुमताज़ और सना दोनों से बात करेंगे। मुमताज़ पहले आपसे मुखातिब है। जी बहन, सवाल बताइए। मुमताज़ हमें सुन पा रही हैं आप? मुमताज़ हमारी आवाज़ मिल रही है? शाहजहां बताएं, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ, मैं पहुंच रही है आपकी। जी, सवाल बताइए। हाँ, मेरा मौलाना को सबसे ये है कि मैंने एक दफे आपसे कहा था कि मेरा घर बिकता है, तो मौलाना साहब ने मुझे बताया था दिल हाजात मेरा घर बिक गया है अब, और मुझे घर अच्छा मिल जाए। मौलाना साहब ने अकेली घर, पूरी गली में अकेली थी यहाँ पर, और किसी और गैर महरमों के घर थे, तब उसके लिए कोई मुझे दुआ भी बताओ, मुझे अच्छा घर मिल जाए, मुझे बहुत परेशान हूँ मैं घर बिक। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे। जरीना साहबा सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरा बेटा बाहर गया है दिल्ली से एयरपोर्ट से, तो नेपाल पहुंच गया, लेकिन उसका जो एक अटैची थी जिस सिलसिले में गया था वो अटैची एयरपोर्ट पे रह गई है, वो मिल जाए उसके लिए आप भी दुआ करें, हमें बताए। और एक सवाल ये है कि बच्चियों के लिए मैं पढ़ रही हूँ, इनके लिए दीनदार और अच्छे रिश्ते मिल जाए मुझे। हाँ, पहला सवाल ये है अटैची रह गई है एयरपोर्ट पे। अच्छा, तीसरा सवाल दीनदार अच्छे रिश्ते मिल जाए। और तीसरा सवाल ये है, एक तो बच्ची के लिए दुआ करना, मेरी बच्ची वो पढ़ रही है, LLB कर रही है, दूसरा साल है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती है शुरू से, वो पास हो जाए। एक सवाल ये कि मौलाना साहब ने सातवीं सिपाही की, वो हर किसी के काम में आ सकती है, बहुत से सातवीं सिपाही की 100 नंबर की सूरत बताई थी, वो कितने दफा पढ़नी है और क्या करना है, क्या उसके ऊपर दम करके खिलाना है, क्या करना है, किसी भी काम आ सकती है किसी के भी, मतलब तो वो बता दीजिए। 7वें पारे की 100 नंबर आयत। हाँ जी, 7वें पारे की 5वीं सूरत है सूरह मायदा, उसकी 100 नंबर आयत है, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। ये किसी आदमी का किसी गलत औरत से ताल्लुक़ हो या किसी औरत का बच्ची का गलत आदमी से ताल्लुक़ हो जाए तो उसको दूर करने के लिए है। ये सुबह शाम 101 मरतबा पढ़ लीजिए, दम वम करना ज़रूरी नहीं है, ये दुआ है। और इंशाअल्लाह इसके बाद दिल में दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार इस गंदगी से इसको निकाल ले। जी, जैसे इन्होंने कहा अच्छे दीनदार रिश्ते मिल जाए मौलाना साहब, उसके लिए वही वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला नमाज हाजत पढ़कर भी दुआ करें। बच्ची LLB कर रही है, कामयाबी मिल जाए, दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। आप भी, माँ की दुआ भी बहुत मौसर होती है, ये भी खुद दुआ करें। जी, सूटकेस जो छूट गया है वो मिल जाए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 9 है। सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 पारा भी तीसरा है और ये आयत जो है पहले रुकू की आखिरी आयत है। ये आयत पढ़कर आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो मिल जाएगी। थोड़ी सी ये भी नियत कर लीजिए कि अटैची मिल जाए तो हम इतनी कुछ रकम राह खुदा में किसी गरीब आदमी को दे देंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, सर पर छत होना या मकान, एक चार दीवारी, ये इंसान को एक पनागाह की हैसियत रखती है ज़िंदगी में। किसी का मकान अधूरा है, उसे ये ख्वाहिश होती है मुकम्मल हो जाए। किसी के पास मकान नहीं है, बहन ने रो रो कर अल्लाह से भी और आपसे भी ये फरियाद की है कि दुआ कीजिए कि मेरा अपना मकान हो जाए।
ذہن اٹکا ہوا ہے اس سوال کی طرف، ہم ادھر بھی آئیں گے. جو بہن نے پوچھا کہ میں نے اپنا مکان کسی کے پاس گروی رکھ پایا، کچھ پیسے لیے، شاید یہ ادا نہیں کر سکیں، انہوں نے ان کا مکان بھی لے لیا، ان کو وہاں سے نکال بھی دیا اور پیسے نہیں لوٹا رہے. تو یہاں اس سوال میں کچھ الجھاؤ ہے، پیچیدگی ہے. دیکھیے اگر انہوں نے یہ رقم دی تھی ایڈوانس میں، مثال کے طور پر ہم سال بھر رہیں گے، اس کے اتنے پیسے ہیں، اور اس نے 6 مہینے میں خالی کرا لیا، 6 مہینے کے پیسے ان کے اس مالک مکان کے پاس رہ گئے، تو یہ غلط ہے، اس کو وہ رقم واپس کرنی چاہیے. اور اگر وہ رہن کی شکل تھی، گروے رکھا تھا، تو اس صورت میں استعمال پھر جائز نہیں ہوتا ہے. کسی چیز کا جو آپ نے رہن رکھی ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. گھڑی اگر کسی نے رہن رکھ دی ہے کہ مجھے 500 روپے چاہیے، یہ گھڑی میری رکھ لیجئے، اس نے 500 روپے آپ کو دے دیے، اس گھڑی کا استعمال پھر جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ سود ہو جائے گا. یہ کس بدلے میں آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی یہی مکان کا ہے، یہی ہر چیز کا ہے. جی. یہاں بہن کہہ رہی ہیں کہ ایک مکان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے. بیٹے جو چیز پڑھی تھی آپ نے اور آپ کی زمین یا پلاٹ بک گیا تھا، وہی چیز پڑھیے، انشاءاللہ یہ بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوط پکڑنا سب سے بڑا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈور پکڑے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. شفاعت بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں کس کس جگہ پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سے کسی ایک موقع پر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، کسی ایک سورت کے شروع میں، تو وہ بسم اللہ ادا ہو گئی. اب ہر سورت کے شروع میں آپ نہ پڑھیں، چاہے نماز میں تراویح ہو رہی ہو یا آپ تلاوت کر رہے ہوں، ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، ہر سورت کے شروع میں پڑھنی چاہیے. تو اس لیے آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. امام شافعی بھی راضی رہیں، امام ابو حنیفہ بھی راضی رہیں. بالکل مولانا صاحب. اب چینٹوں کا مسئلہ ہے، یہ سوال بارہا آتا ہے. دیکھیے اس بارے میں ہم کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، جگہ سے مطلب نہیں ہے، لیٹرین ہے یا کیا ہے، مطلب اس بات سے ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے دھونے میں مثال کے طور پر پانی نیچے گرا اور اس سے چھینٹیں اوپر آئیں، پانی اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو اس سے چھینٹیں جو اٹھیں گی وہ بھی ناپاک ہوں گی. چھینٹوں کی احتیاط کر لیجئے. پاک جگہ پر اگر چھینٹ آگے ہمارے اوپر جسم پڑی ہے تو کوئی حرج نہیں. جی. اس دوران کے کچھ کالز ہیں مولانا صاحب. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. شوہر کی بنا اجازت کسی کو کچھ کھانا کھلانے پر ایک شخص بتاتے ہیں کہ میں سفر پہ نکلا، کوئی زیادہ راہ تو تھا نہیں، ایک جگہ پہنچا، ایک خیمہ نظر آیا، وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی. کہا بہن مسافر ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹھو، بسم اللہ، خیر کثیر ہے، انشاءاللہ بھی دیتی ہوں. اس نے کھانا تیار کیا اور میرے آگے رکھا. میں کھانا کھا رہا تھا، میں اس کا شوہر آیا اور وہ چیخنے چلانے لگا، بگڑنے لگا بیوی پہ کہ تمہارا تو یہی حال ہے، ہر کسی کو کھانا کھلانے بیٹھ جاتی ہو، تم تو مجھے فقیر بنا دو گی، یہ کر دو گی، وہ کر دو گی، بہت کچھ کہا، برا بھلا کہا. خیر یہ بیچارہ سر جھکا کر کھاتا رہا. کھانے کے بعد دعا دی، نوازا اسے دعاؤں سے اور آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر وہ جو ہے وہ آگے بڑھا تو ایک اور خیمہ نظر آیا. تو اس نے جو ہے وہ پوچھا کہ اسے ایک شخص نظر آیا، پہلے اسے ایک خاتون نظر آئی. کہا کہ کھانا ملے گا؟ بولا کہ جاؤ جاؤ، یہاں تمہیں سرائے نظر آتی ہے، مسافر خانہ ہے، کوئی میں نے لنگر کھول رکھا ہے. ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر آیا. تو اس نے کہا کہ مسافر ہو؟ ہاں. بھوکے ہو؟ بولا کھانا کھلاتا ہوں، 2 منٹ رکو. بکرا ذبح کیا، کھانا تیار کیا خود اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد کھانا پیش کیا. اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا، عجیب معاملہ ہے. پیچھے ایک خاتون ملی، بہت نیک تھیں، لیکن ان کے شوہر کا معاملہ برعکس تھا. انہوں نے بڑا برا بھلا کہا مجھے کھانا کھلانے پر. اب میں آگے آیا ہوں تو آپ کی بیوی نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن آپ اتنے نیک اور اچھے آدمی ہیں. کہا وہ جو پیچھے تھی نا خاتون، وہ میری بہن تھی، اور جو اس کا شوہر تھا وہ میری بیوی کا بھائی ہے. تو یہ خون کا رنگ ہے، خاندانی اثر ہے. تو مولانا صاحب یہاں جیسے کہ شوہر نہیں ہے لیکن ایک مسافر ہے، پردیسی ہے، فقیر ہے، ہمدردی کے ناطے ہم اسے کچھ دے سکتے ہیں. دیکھیے میں نے ابھی یہ بات واضح کی تھی، شوہر کی اگر ہمیں یعنی اجازت ہے اس طور پر کہ ایک آدھ دفعہ ان کی موجودگی میں ہم نے دیا، اس نے اعتراض نہیں کیا، یا ہم نے پوچھ رکھا ہے، اسے اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر اس نے کہہ رکھا ہے کہ کسی کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، خبردار، تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، آپ نہ دیجیے. ایک کالر ہے شاویز، بتائیں سوال کیا ہے؟ بند کرو. ہلو جی بھائی، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. جی السلام علیکم، جاوید بول رہا ہوں لکھنؤ سے. بھائی باقی وعلیکم السلام. صاحب کو میرا سلام کر دیجیے گا. میری 24 سال کی بیٹی ہے کہتے جی، اس کا نام فاریہ ممتاز ہے. آواز بند کرو. جی 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 آپ کی آواز پہنچ رہی ہے جاوید بھائی. فاریہ ممتاز اس کا نام ہے کہتے ہیں، 24 سال کی ہے. بائی برتھ اس کو فٹس کی پرابلم تھی کہتے ہیں. اچھا.
अच्छा, तो हम लोग उसका इलाज तो न्यूरो फिजिशियन से कर ही रहे हैं, दवा ववा उसकी चल रही है, लेकिन इधर जनवरी में 2 तारीख से वो एक टीवी पे हम न्यूज देख रहे थे, तो कानपुर में एक लड़की को जो रेप करने के बाद जो जला दिया गया, तो उसने देखा, उसका तो डर गई और हर वक्त वो कहती है कि मतलब शैतान आ गया हो, ये आ गया हो, शैतान मुझे डरा रहा हो, ये डरा रहा है। हालांकि हम लोग दुआ वुआ पढ़ के सब फूकते फाकते हैं, चारों कुल पढ़ के फूक देते हैं, मिसेस नमाज दुआ वुआ पढ़ के पानी दम करके पिलाती हैं। तो उसी सिलसिले में तो सब पूछना चाह रहा था कि कोई खास दुआ आपको पढ़ा जाए जिससे उसका इम्प्रूवमेंट हो, और साइकेट्रिक को भी दिखाया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है जी, दरखास्त है। गौर से सुनिएगा जावेद भाई, कागज कलम या कोई दूसरा ऐसा जरिया जिससे कि आप बातों को रिकॉर्ड कर सकें। मौलाना साहब से पेट में तकलीफ हुआ करती है, उससे दौरे पड़ते थे, फिट पड़ते हैं मौलाना साहब, जैसे मिर्गी के दौरे या इस तरह के कुछ दौरे होते हैं, तो यानी कि ये यानी दिमाग में कोई खौफ असर कर जाता है। उन्होंने कहा बाय बर्थ है, यानी पैदाइशी तौर पर है। कोई एक टीवी पर ऐसा मामला इन्होंने देखा जिसकी वजह से बच्ची का खौफ बढ़ गया और वो बार बार उस चीज़ को रिकॉल कर रही है और ये कह रही है कि शैतान आ गया। साइकेट्रिस्ट से जो माहिर अमराज होते हैं, नफ्सियात होते हैं, वो उनसे इलाज चल रहा है, लेकिन ये दुआ और कुछ वज़ाइफ जानना। देखिए, एक तो उस बच्ची से खुद कहिए अगर वो पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, वरना घर में कोई भी आदमी सूरह बकरा पढ़े, कम से कम 1 हफ्ते लगातार पूरी सूरत पढ़ें। अगर पढ़ने वालों की रफ्तार बहुत सुस्त है तो फिर आधी आज आधी कल इस तरह से 7 मरतबा पढ़ लें, और घर में चारों कोनों में सुबह शाम 3 दिन तक अजान कहें, हल्की आवाज़ में, जो घर के अंदर अंदर रहे, चारों कोनों में अजान दें। रुख तो क़िबले का ही रहेगा, लेकिन चारों कोनों में अजान कहें और कुछ सदका करें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये बच्ची हर वक्त में खाली टाइम में ये पढ़ती रहे, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अंजुम साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मेरा एक 7 साल का बच्चा है। मेरे बच्चे को क्या है कि मेरे घर के पीछे 2 शब्द नमाज पढ़ते हुए दिख रहे ख्वाब में, और क्या है कि मेरे ख्वाब में क्या है कि मेरे अम्मी को और मेरे सास को दोनों को ख्वाब में क्या है कि हज की बशारत दे रही मैं उनको, आप दोनों हज करने वाले हैं बोल के बोल रही मैं। ठीक है जी मौलाना साहब, ख्वाब में हज की बशारत तो दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा मेरा 7 साल का बच्चा है और इन्होंने घर के पीछे 2 लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये ख्वाब जो है ये उस बच्चे ने देखा है या इन्होंने देखा है? जिसने भी देखा है बहरहाल आपके लिए मुबारक है, अल्लाह ताला आपको मुनासिब वक्त में हज की सआदत नसीब फरमाए। और नमाज पढ़ते हुए जो देखा है, बस इसकी ज़्यादा तफसील में तो हम जा नहीं सकते, पीछे क्या चीज़ है, पीछे क्या रहा है पिछले दिनों में, अब क्या बात है। आप लोग नमाज का एहतमाम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला यही उसका मैसेज है। जी जी मौलाना साहब, कॉल्स अभी आ रही हैं, हम तक पहुंचेंगी। चोरी गुनाह किस हद तक है, किस दर्जे में है, अल्लाह ताला की तरफ से किस हद तक उस पर पकड़ होती है? देखिए, चोरी जब हम किसी चीज़ की किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो लाजमन उसकी या तो कीमत दीजिए, हाँ, या इजाज़त लीजिए, हाँ, या उसकी कीमत नेकियों की शक्ल में क़यामत में देनी पड़ेगी। यहाँ एक सवाल है, अचानक ज़हन में आ गया। एक अदबी सरका भी होता है, आपने तलाश जुस्तजू और तहक़ीक़ के नतीजे में कोई बात तलाश की, कोई फैक्ट दरियाफ्त किया और आपने उसको अब अदबी सूरत में यानी रिटन फॉर्म में अपने नाम से शाया किया। अब किसी ने आपके नाम का जिक्र या हवाला दिए बगैर उस चीज़ को अपनी तहक़ीक़ के तौर पर पेश कर दिया, तो ये अदबी सरका, ये अदबी सरका है, इल्मी सरका है। इल्मी सरका। और हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा है कि मैंने आपसे पहले एक दीवान लिखा था और वो किसी ने चुरा के अपने नाम से उसको नकलें तैयार करके उसको फैला दिया था। इसलिए वो कहते हैं मैंने इस किताब में जगह जगह अपना नाम भी लिखा है ताकि इसको कोई चोरी ना कर सके। तो ये अदबी सरका है। और ये सहलंगार लोग जो कम मेहनत से ज़्यादा नेकी हासिल करना चाहते हैं, नेक नामी हासिल करना चाहते हैं, वो लोग ये हरकत किया करते हैं। एक आदमी ने रात दिन एक करके मेहनत करके कोई नुक्ता हासिल किया, कोई इल्मी याफ्त हासिल की, और इसने जो है उसने हवाला दिया। आपने अगर हवाला दे दिया तब तो ये जायज़ है, ये इस्तिफादा है। इस्तिफादे और सरक़े में फ़र्क यही है। इस्तिफादा तो यह है कि आपने एक किताब लिखी और मैं उससे कुछ ले रहा हूं तो मैं कहूं कि फलां साहब की किताब में ये चीज़ मैंने देखी है, हाँ, इसको कहेंगे इस्तिफादा, ये जायज़ है। इससे उसको भी खुशी होगी कि मेरे इल्म से इन्होंने फ़ायदा उठाया तो मेरा हवाला दिया। और आपने अगर हवाला नहीं दिया है और किसी से कोई चीज़ ली है तो ये सरका है और जुर्म है और घटियापन है। बिल्कुल।
اس کی گرفت کس طرح ہونی چاہیے مولانا صاحب؟ ظاہر سی بات ہے کہ چوری تو چوری ہے، لیکن لوگ آج کل سینہ زوری کے ساتھ یہ جرم کرتے ہیں یا اخلاقی گناہ کرتے ہیں، تو کس طرح اس پہ قدغن لگائی جائے؟ قانونی طور پر اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے جی، یعنی حقوق محفوظ جو کرائے جاتے ہیں وہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک طریقہ آج کل اور چل رہا ہے. ایک آدمی نے حقوق تو باقاعدہ محفوظ نہیں کرائے، لیکن 10 سال سے بار بار وہی ایک آدمی اس کتاب کو چھاپتا ہے، تو اس پہ کچھ حروف وغیرہ نشان لگا دیے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کے یہاں منظور شدہ ہیں. جو آدمی مثال کے طور پر اتنی دن تک اس کتاب کو چھاپتا رہا ہے اس کا استحقاق بن جاتا ہے، چاہے اس نے حقوق محفوظ نہ کرائے ہوں. مولانا صاحب گفتگو کی بھی چوری ہوتی ہے، گفتگو کی چوری کیسی ہے؟ گفتگو کی چوری میں یہ ہوتی ہے کہ ایک اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، مجھے اچھا لگا وہ، میں نے بھی اپنی گفتگو میں کہیں اس کو استعمال کیا، یا کوئی شعر ہے کسی کا مجھے اچھا لگا اور میں نے اپنا کہہ کے اس کو بیان کر دیا. یہ گفتگو کی اور اشعار کی چوری ہے. اور اس ساری چوریوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر حق و انصاف ہے اور اعتدال ہے، دیانت داری ہے، ایمانداری ہے، تو دل خود بتا دے گا کہ یہ تم چوری کر رہے ہو اور اس وقت یہ جائز کر رہے ہو. بالکل مولانا صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل مردہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا. بالکل. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، درازی عمر دے.